مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ کی لڑائی کرنا بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی بندہ اگر کسی کو قتل کر کے نقصان کر کے حرم میں پناہ لے لے تو اب بھی اس سے وہاں بدلہ نہیں لے سکتے۔ ہاں البتہ اس کے لیے ایسے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائے، مثلا اس کا کھانا پینا باقی چیزیں بند کر دی جاتی ہیں، آخر ظاہر ہے اس نے نکلنا ہے، تو جب وہ نکلے گا پھر اس کو پکڑا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ اگر وہ مشرکین لوگ، کافر لوگ، بے دین لوگ اس علاقے میں بھی ہم سے قتال کریں، لڑائی کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام مراد پورا حرم ہے جو مکہ شہر سے باہر تک بھی جاتا ہے۔ منا، مزدلفہ یہ دونوں حرم کا حصہ ہیں، عرفات حرم سے باہر ہے، اور فی الحال تک یہ دونوں خالی جگہ پڑی ہیں، مکہ شہر سے باہر ہیں۔ تو فرمایا نہ قتل کرو، نہ لڑائی کرو تم ان کافروں سے عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس یعنی حدود حرم میں پہل نہ کرو، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لڑائی کریں، وہ قتل کریں تمہیں اسی علاقے میں، اسی ایریے میں، مسجد حرام کے ارد گرد میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑائی کریں، قتال کریں تو پھر فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تمہیں بھی اجازت ہے بلکہ حکم ہے کہ تم بھی ان کو قتل کرو، تو لڑائی کر سکتے ہو دفاع کے طور پر۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا بدلہ ایسے ہے کہ جو کافر اسلام کا احترام نہیں کرتے، احکام اسلام کا احترام نہیں کرتے، شعائر اسلام کا احترام نہیں کرتے، تو ایسے کافر پھر قابل احترام نہیں ہیں، ان کی جان پھر قیمتی نہیں ہے۔ انسان کی جان قیمتی ہوتی ہے اوصاف کے لحاظ سے۔ جنگ کا موقع ہے، کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہے، اب کافر کو مارنا ثواب ہے، لیکن اگر وہی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اب اس کو مارنا حرام ہے۔ پہلے اس کو مارنا ثواب تھا، اب اس کو مارنا حرام بن گیا۔ بندہ تو وہی ہے، اس میں کوئی چینجیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں اتنا ہوا کہ پہلے اس میں صفت کفر کی تھی، اب اس میں صفت ایمان کی آ گئی، تو بندے کی قیمت صفت ایمان کی وجہ سے ہے۔ صفت اچھی آ گئی تو اب اس کا مارنا حرام ہو گیا، اور اگر صفت گندی ہے تو پھر اس کا مارنا ثواب ہے۔ اس بات کو انسان سمجھے۔ اس لیے اسلام کے اندر اچھی صفات والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ایک بندہ ایمان کی طرف آ رہا ہے تم اس کی حوصلہ افزائی کرو، ایک بندہ قرآن کی طرف آ رہا ہے تم اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ کوئی بھی نیک اعمال دین کا کام کرنے والا بندہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے محلے میں ہے، آپ کی برادری میں ہے، آپ کی سوسائٹی ماحول میں ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو شاباش دیتے ہیں، وہ نماز کے لیے اور زیادہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں، روزے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تراویح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شاباش دیں ان کو، اور یہ بات دین کا تقاضا ہے۔ جو بندہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تدریس کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، آپ ان کو شاباش دیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ کسی کا بچہ دین پڑھ رہا ہے، ان ماں باپ کو شاباش دیں کہ شاباش ہے تمہیں، تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ اب اتنا کہنے میں آپ کا کچھ جائے گا نہیں، لیکن اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ تو یہ حوصلہ افزائی ایک مستقل کام ہے، یاد رکھیے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اکثر نبیوں کے بارے میں فرماتے ہیں نعم العبد، بہت اچھا آدمی ہے یہ۔ اب یہ حوصلہ افزائی ہے۔ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، نبیوں کے ساتھ لوگوں نے کتنا آگے سے بد سلوکیاں کی ہیں،
کتنا ان سے مجاہدے کروائے ہیں۔ وہ دین کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو گلی میں پاگل جا رہا ہے، وہ ان کو مجنون کہتے ہیں۔ وہ دین کے لیے جا رہے ہیں، وہ کہ دیکھو یہ سب سے بڑا جھوٹا جا رہا ہے۔ وہ دین کا کام کرنے، تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا جادوگر جا رہا ہے، اس کی وجہ سے گھر گھر میں پھڈا پڑ گیا ہے، یہ لوگوں کو بے دین بناتا ہے، باپ دادے والے دین سے پھیرتا ہے، ہٹاتا ہے۔ تو کتنی کچھ باتیں نبیوں نے سنی، لیکن اللہ پاک ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نعم العبد۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے، حتیٰ کہ اس کو بیدار کرو، یہ پتہ نہیں کیا نیند میں ہوتے ہیں، بولنا پڑتا ہے اندر۔ نبی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 سال مکے میں محنت کر لی اور مکے والے مانتے نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد آپ طائف چلے گئے، طائف والوں میں نہیں مانا، الٹا بدسلوکی کی، آپ پر پتھر برسائے، بچے پیچھے لگا دیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی خدیجۃ الکبریٰ، جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے والی تھی، بڑی امیر ترین عورت تھی، نبوت کے اعلان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت کے لیے لے جاتے تھے، بہت بڑی امیر عورت تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، تو اس نے ایمان بھی لائی سب سے پہلے، اور اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ اب یہ سارا مال میرا نہیں، یہ تیرا ہے، اب یہ سارا خزانہ، ساری دولت یہ میری نہیں، اب یہ تیری ہے، اب تو نے اس کو دین پہ خرچ کرنا ہے، اپنے دین کے لیے، کلمے کے لیے، قرآن کے لیے، یہ ساری تیری ہے، اب میری نہیں ہے۔ پھر اس کا وصال ہو گیا، اسی عورت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کا، اور اس وقت تک یہ ایک ہی بیوی تھی۔ اس کی وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سارے نکاح کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست بازو بنا ہوا تھا، اگرچہ مسلمان نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اس نے زندگی بھر نہیں چھوڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکمل اس نے مجاہدے کیے، قربانیاں دی، لوگوں کا قطع تعلق بائیکاٹ برداشت کیا، وہ بھی اسی سال فوت ہو گیا۔ اب ایک طرف بیوی فوت ہوگی جو حوصلہ افزائی کرنے والی تھی، چچا فوت ہو گیا جو حوصلہ افزائی کرنے والا تھا، اور طائف والوں نے نہیں مانا، مکے والے نہیں مان رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، دل ٹوٹ رہا ہے کہ میں ان کی بھلائی کرتا ہوں، ان کے دروازوں پہ چل کے جاتا ہوں، انہی کی آخرت کی فکر کرتا ہوں، یہ ہیں آگے سے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹا، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ساری دنیا آپ کو چھوڑ جائے لیکن آپ کے اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے اٹھایا عرش پہ اور عرش تک پہنچا کے معراج کروائی۔ یہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی تھی۔ یہ معراج جو تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی تھی کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ 7واں آسمان آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں، آپ کی شان بڑی بلند ہے، یہ دنیا والے آپ کو نہیں جانتے، ان کو نہیں پتہ آپ کے مقام و مرتبے کا، لیکن آپ ہیں سارے نبی آپ کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں بیت المقدس میں، سارے نبی آپ کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ لوگ نہ مانے، مکے والے نہیں مانتے، طائف والے نہیں مانتے، آپ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے آپ کے لیے کتنا کچھ کر دیا ہے کہ سارے پچھلے نبیوں کو بھی آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا، مقتدی بنا دیا، اور 7واں آسمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے بھی نیچے کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کیا کی؟ حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس لیے ہمیشہ گھر کے اندر، اب رمضان مبارک کا موقع آ رہا ہے، پہلے روزے شروع ہوتے ہیں، لوگ نمازوں کے لیے خوب آتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، بچے، گھر والے، عورتیں، بچیاں روزہ رکھنے لگ جاتے ہیں، نماز، ذکر، تسبیح شروع کر دیتے ہیں۔ آگے ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے 2-4 دنوں کے بعد حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کے، اپنی بچیوں کے، اپنے گھروں میں خواتین جو صبح و شام ہماری خدمت کے لیے سحری بنا رہی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، بچوں کو سنبھال رہی ہیں، گھر کے کتنے کام ہیں جو ایک عورت بیچاری کرتی ہے۔
اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو شاباشی دے دیں، بہت اچھا ہی کہہ دیں، تو اس سے ہمارا کچھ جائے گا نہیں، لیکن ان کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، وہ نماز پڑھنے میں اور آگے بڑھیں گے، روزہ رکھنے میں اور آگے بڑھیں گے، نیکی کا کام کرنے میں اور آگے بڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں کلاس لگی ہوئی ہے، ہم آتے ہیں تو ہم ان کا کچھ نہیں دے سکتے ان کو، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں شاباش بیٹے شاباش، اللہ نے تجھے چنا ہے کہ تو یہاں قرآن کے لیے بیٹھا ہے۔ قاری صاحب کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے تجھے چنا ہے کہ تو قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے۔ قرآن پڑھانا نبی کا منصب ہے اور قرآن پڑھنا صحابہ کا منصب ہے۔ سب سے پہلے قرآن پڑھانے والا اللہ اور اللہ کا نبی ہے، اور قرآن پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا اونچا کام ہے، ہم ان کو دیکھ کے اگر خوش ہو جاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے صرف منہ سے ایک بول حوصلہ افزائی کا بول دیتے ہیں، تو پتہ نہیں کتنا کروڑاں نیکیاں ہمیں مل جائیں گی اور ہم ان کے کام میں شریک ہو جائیں گے۔ میں نے اگلے دن یہاں عرض کیا تھا، اجتماعی کاموں میں ہمیشہ شریک ہونے کی کوشش کیا کریں۔ ایک مسجد بن رہی ہے، اس پر 1 کروڑ روپیہ لگے گا، اس کروڑ میں 10 روپے میں نے بھی ملا دیے، 100 روپیہ میں نے بھی ملا دیا۔ اللہ جب اس مسجد کو قبول فرمائے گا تو مجھے 110 کا ثواب نہیں ملے گا، مجھے پورے کروڑ کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس کروڑ والے عمل میں میں شریک ہوا۔ کوئی بھی اجتماعی کام ہے اس میں آگے بڑھ کے شرکت کی کوشش کریں۔ سحری کا موقع ہے، افطاری کا موقع ہے، تراویحوں کا موقع ہے، کوئی دین کا کام اجتماعی، مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس میں تھوڑی بہت ہی اپنی شرکت کریں، اس کے اندر حصہ ملائیں، اس کے اندر جان لگائیں، وقت لگائیں، مشورہ دیں، صلاحیت لگائیں، مال لگائیں، جو اللہ نے جس کو دیا ہے اس میں آپ تھوڑا سا وقت لگائیں گے، تھوڑی سی ہمت کریں گے، لیکن میرا اللہ آپ کو کتنا دے گا؟ وہ عمل جتنا عرصہ ہوتا رہے گا، ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، یہ مسجد بن گئی، وہ مسجد بن گئی، وہ مدرسہ بن گیا، یہ تو قیامت تک چلتے رہیں گے، ہم مر بھی جائیں گے، ہماری قبروں میں یہ نیکیاں پہنچتی رہیں گی۔ یہ نیکیوں کا سلسلہ رب کائنات بند نہیں فرماتے، اس لیے یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، کسی بھی دینی کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کریں۔ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے اس کی خامیاں نہ دیکھیں، اس کی خوبیاں دیکھیں۔ خامیاں ہر انسان کے اندر ہیں، کوئی کمزوریوں سے پاک نہیں ہے کہ میرے اندر بالکل کوئی خامی نہیں ہے، خامیاں ہر ایک اندر ہوتی ہیں، لیکن میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، دین کا کام کرنے والوں کی، اور ان کی خوبیاں دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی کام کے اندر شرکت کریں، اجتماعی کام میں جان نہ چرائیں۔ وہ کر رہے ہیں میں دور ہو جاؤں، وہ کر رہے ہیں، بہت بندے کر رہے ہیں، میری ضرورت نہیں ہے۔ بھئی تیری ضرورت نہیں ہے لیکن تجھے ضرورت ہے، ان کو تیری ضرورت نہیں ہے۔ جو کام کر رہے ہیں ان کو تیری ضرورت نہیں ہے لیکن تجھے ضرورت ہے، تو اس میں حصہ ملا، کل قیامت میں تو ان کے ساتھ برابر میں ثواب کا شریک ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے معاملات کو پاک صاف کرنے کے لیے یہ حکم دیے ہیں۔ اب جہاد جیسا حکم آپ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اندیشہ ہے شاید جہاد کا موقع آ جائے، تو وہ سارے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی بیوی بچے نہیں تھے، ان کے گھر نہیں تھے، ان کے کاروبار نہیں تھے، ان کے جینے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دین کا تقاضا ہو، بیوی بھی قربان، بچے بھی قربان، اپنی جان بھی قربان ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اور آج ہم ان کے 1440 سال گزر گئے، آج ان کے ہم اچھے تذکرے کر رہے ہیں، ہر مسجد میں ہو رہے ہیں، ہر اچھے مجمع میں ہو رہے ہیں، ہر اچھی محفل میں ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جو بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گا، میرا رب اس کو ایسا چمکائے گا کہ رنگ کا کالا بلال ہے، حبشی بلال ہے، زبان کا چچرا بلال ہے، لکنت والا بلال ہے، چلتا مکے کے اندر ہے، اور میرے آقا اس کے پاؤں کی آواز جنت کے اندر سن رہے ہیں۔ یہ کون چمکا دیتا ہے؟ یہ دین چمکاتا ہے، یہ بلندیاں دین دیتا ہے۔ دین سے دور ہو کر کے بندہ کبھی بھی کوئی نہیں چمکا۔ دین سے دور فرعون بڑا حکمران تھا، نمرود بڑا بادشاہ تھا،
لیکن آج ان پر شداد حامان سارے وزیر تھے، مشیر تھے، آج ان پر لعنتوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنے بیٹے کا نام شداد نہیں رکھے گا، حامان نہیں رکھے گا، قارون نہیں رکھے گا، نمرود نہیں رکھے گا، فرعون نہیں رکھے گا، کوئی بے دین بھی نہیں رکھتا۔ مولوی تو مولوی، کوئی بے دین بھی نہیں رکھتا، حالانکہ بڑے بادشاہ تھے اپنے زمانے میں، ان کی طوطیاں بولا کرتی تھیں، اپنے آپ کو خدا کے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن آج ان پر لعنتیں برستی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار و آفس و دفتر کو، جو بھی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو دین کے ساتھ جوڑیے، اللہ پاک چمکائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا